إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله دل کا سرور تسکین چاہے آنکھوں کا تارا میرا نبی ہے دل کا سرور تسکین چاہے آنکھوں کا تارا میرا نبی ہے دل کا سرور تسکین چاہے آنکھوں کا تارا میرا نبی ہے اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته الله 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. شاید ہمارے مہمان خصوصی علامہ سرفراز احمد صاحب جوائن کر چکے ہیں تو ہم چاہیں گے بنا تاخیر کے ہم انہیں دعوت دینا چاہیں گے کہ وہ بہت ہی مصروف شخصیت ہے ہمارے لیے اتنا ٹائم دے رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. ہم چاہیں گے سرفراز احمد صاحب اپنا خطاب پیش کریں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنی اس نشست میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا اس نشست میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
آج ہم جو دو تین چیزیں اہم جن پہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ یہ جو ماہ مبارک ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمایا ہے، اور اس میں اللہ نے کئی اعتبار سے اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے اس مہینے میں۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ وہ خیر کیا ہے جو اس مہینے میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کی طرف آؤں گا، وہ بھی اہم سوال ہیں آپ لوگوں کے۔ تو یہ جو مہینہ خیر کا مہینہ ہے، اس میں کیا کیا خیر ہے، اور اس مہینے میں کون کون سے عمل ہیں کہ جن اعمال کا کرنا عام دنوں کی بنسبت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس مہینے میں جیسے پچھلی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ روزہ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ہم سب پر فرض کیا، تو اس کی حکمت کیا ہے۔ آج اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور آج میں بالخصوص جو لیلۃ القدر ہے اس مہینے میں آخری اشرا میں اس پہ بات کریں گے، پھر اس مہینے میں جو صدقہ فطر دینا ہے اس پہ بات کریں گے، پھر اس مہینے میں زکوٰۃ جو دینی ہوتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو بنیادی طور پر لیلۃ القدر ہے اس پہ بات کر کے پھر زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہر اعتبار سے خیر رکھی، مگر ایک خاص خیر جو اس مہینے میں اللہ رب العزت نے رکھی وہ آخری اشرا میں لیلۃ القدر کی رات جو رکھی ہے وہ بڑی خاص رات ہے۔ آپ ترتیب دیکھیں تو پہلا اشرا رحمت ہم جانتے ہیں، دوسرا اشرا مغفرت، اور تیسرا اشرا کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ میرے ساتھ بولتے رہیں، ٹچ رہیں، میں جب کچھ بات پوچھوں تو آپ بول دیا کریں، بھلے مجھے آواز نہیں آئے گی۔ تو تیسرا اشرا کیا ہے؟ دوزخ سے نجات کا اشرا، دوزخ سے آزادی کا اشرا۔ یہ ترتیب دیکھیں تو پہلا صرف رحمت، اور وہ بھی اللہ کی رحمت، کسی اور کی نہیں۔ تو اللہ کی رحمت جس پہ ہو جائے کمی تو وہاں پہ بھی کوئی نہیں رہتی، مگر رحمت کی تو وہ جو گناہگار تھے شاید وہ بھی اس پہلے اشرے کے اندر انہیں اللہ کی رحمت نہ مل سکے، تو اللہ نے اس سے اگلی بات کہ اب یہ جو دوسرا اشرا ہے یہ گناہگاروں کے لیے، تو ان کے گناہوں کی مغفرت کا اشرا ہے، اور تیسرا اشرا اس سے بھی پھر اگلا درجہ کہ جو گناہگار نہیں بلکہ جن کے لیے جہنم جن کے لیے اب تیسرا اشرا ان لوگوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا جن کے لیے جہنم کو لازم کر دیا گیا۔ پہلا رحمت عام مومنوں کے لیے، دوسرا مغفرت گناہگاروں کے لیے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کہ وہ لوگ جن کے لیے جہنم لازم کر برکت سے ان کو جہنم سے آزاد کرتے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جب مہینہ آئے تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ حضور کی امت میں سے ہر فرد کی بخشش کرتے ہیں جو طلبگار ہے، یعنی جب یہ مہینہ آئے تو انسان کا جو مزاج ہے وہ چینج ہو جانا چاہیے، تبدیل ہو جانا چاہیے۔ عام دنوں میں گناہگار تھا، غلطی کرتا تھا، دیکھیں نا مغفرت جس کی جا رہی ہے مطلب وہ پہلے گناہگار ہی تھا نا، اسی لیے تو کہا نا مغفرت کا اشرا ہے۔ پھر تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا ہے، تو مطلب وہ پہلے جہنمی ہو چکا تھا نا، پہلے گناہ کرتا تھا، اور اس نے ایسے کوئی گناہ کر رکھے تھے کہ جس کی وجہ سے
اللہ اس شخص پر اتنا غضبناک ہوا کہ اس کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ عام دنوں میں نیک لوگ نہیں تھے، لیکن جب یہ مہینہ آیا تو اس مہینے میں انہوں نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، وہ پھر لوٹے مولا کی طرف، وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹے. وہ سارا دن در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے شام کو گھر لوٹے. صبح کا بولا ہوا شام کو اپنے گھر آیا، اس رستے کی طرف آیا جہاں اس نے آنا تھا، وہ لوٹا اس طرف. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ساری زندگی ذلت و رسوائی میں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، بلاخر تم لوٹ آئے ہو. تو جب تم لوٹے ہو تو میں نے بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، میں نے بھی گناہ گاروں کی بخشش کا دروازہ کھول دیا ہے، میں نے بھی جہنمی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا دروازہ کھول دیا ہے. یہ اس کی رحمت تو دیکھیں. آپ اس بات پہ صرف غور کریں تو اس بات میں کتنی لذت کہ اس مہینے میں اس کی طرف لوٹے تو اس نے بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. اس نے بھی کہا کہ تم آگے ہو، تب جب تم آگے ہو تو میں نے بھی تمہیں قبول کر لیا ہے، اور اس لیے قبول کیا کہ تم میرے حبیب کی امت ہو، تم میرے محمد عربی کی امت ہو، تو میں نے بھی قبول کر لیا. یہ کس قدر رحمت کا مہینہ ہے. اس میں جب یہ مہینہ اس وقت جو چل رہا ہے، تو اس وقت جو ہم تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں کہ انڈیا میں جو اس وقت سچویشن ہے کورونا کی، کووڈ کی، وہ بھی اس وقت خطرناک حد تک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ جو مہینہ ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو اس سے جو مانگے وہ بھی دیتا ہے، اس سے جو طلب کرے وہ عطا کرتا ہے. تو پھر جب ہم اس سے اس وبائی مرض سے نجات مانگیں گے تو یقیناً وہ بھی عطا فرمائے گا. انسانیت اس وقت جس کرب سے گزر رہی ہے، جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے بھی نجات عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ 3 اشرے ہیں، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا اشرہ. اب یہ جو تیسرا اشرہ ہے، ابھی اس وقت دوسرا چل رہا ہے، اس میں لیلۃ القدر جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے اس کی بڑی اہمیت. لیلۃ القدر ہم ابھی سے ارادہ کر لیں اس رات کو پانے کا. اور پھر آخری اشرے کا جو اعتکاف ہے، اس وقت انڈیا میں جو صورتحال ہے، ہو سکتا ہے مساجد میں اعتکاف کی اجازت ہو یا نہ ہو، یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، مگر خواتین اپنے گھروں میں کریں، گھروں کے اندر خلوت اختیار کریں. ہم اپنے اپنے گھروں میں، مساجد میں اگر نہیں بیٹھ سکتے تو ہم آخری جو اشرہ ہے وہ اعتکاف کی طرز پہ گزاریں، خلوت نشینی اختیار کریں اپنے ہی گھروں میں، اور اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کریں. اعتکاف، اور پھر اس اعتکاف میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم جاگیں. تو آئیے لیلۃ القدر پہ میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ سے کچھ عرض کروں بالخصوص لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے. لیلۃ القدر جو ہے یہ حضور کی امت کے لیے اللہ رب العزت کا تحفہ ہے کہ حضور کی امت جن کی عمریں بہت کم ہیں، لمبی عمریں نہیں ہیں ان کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک ایسی رات دے رکھی ہے کہ وہ اس رات کی عبادت کر لیں تو قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی جس شخص نے ایک رات کی عبادت کی، ایک رات کی، تو اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے، صرف ایک رات کی عبادت. تو یہ تحفہ دیا حضور کی امت کو اللہ رب العزت نے. اب یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس پوری سورہ مبارکہ ہے سورۃ القدر، اس پہ بھی اللہ رب العزت نے اس کا بطور خاص ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک شب قدر قرآن مجید کو نازل کیا گیا
اور پھر سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر پوچھا کہ تم کیا جانو کہ قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی اللہ رب العزت کا انداز بیان دے کے یہ سوال کیا بندوں سے، پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر اس کی وضاحت خود فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، لیلۃ القدر یہ ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر فرمایا اس رات میں ہوتا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور روح الامین جبرائیل امین اترتے ہیں اپنے رب سے. اور پھر جب وہ اترتے ہیں سلام فی حتی مطلع الفجر، تو یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے. یعنی اس رات کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ بات ہم حدیث کی روشنی میں بھی نہیں کہہ رہے، یہ براہ راست قرآن کی روشنی، اس پر پھر بے شمار حدیث ہے. تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب تصور کریں 1000 مہینے کہا قرآن نے، خیر من الف شہر. یہ بھی نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، کہا اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے. برابر ہی ہوتا تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ بھئی 1000 مہینوں کے برابر ہے. جب اس سے بہتر کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ اللہ جانتا ہے کہ اس سے کتنا بہتر ہے. وہ اللہ جانتا ہے، یہ اس کا حبیب جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. یعنی ہماری سمجھ میں مہینے آنے تھے نا 1000 مہینے، تو وہ ذکر کر دیا. اب اس سے جو بہتر ہے وہ اللہ اور اس کا رسول جانے کہ اس سے اور کتنا بہتر ہے. تو یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ کہا اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے. تو یہ ایک رات، تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس ایک رات کو پائیں؟ بولیے، آپ سب لوگ کنیکٹ ہیں نا، بولیں کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس ایک رات کو پائیں اور اس کا ارادہ اور اس کی نیت نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایک رات ایسی مل جائے کہ جو ہمیں 1000 مہینوں سے آگے لے جائے. ایک رات، پھر اس رات کی فضیلت پر آقا الاسلام کے جو فرامین وہ بھی بے شمار. حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف کے حدیث، صحیح بخاری، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی پہلے میں نے پچھلے نشست میں عرض کیا تھا کہ جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے. آج ایک رات کی بات کی، حضور نے فرمایا جس نے اس ایک رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات میں قیام کیا، یعنی اس رات میں اللہ سے توبہ طلب کی، تو وہ ایک رات جو ہے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں. یہ تو دروازہ کھلا ہے اس کی رحمت کا، یہ تو در کھلا ہے اس کی رحمت کا کہ ہم اس کے دروازے پہ آئیں. اور وہ ایسا دروازہ ہے کہ جو کوئی کھٹکھٹاتا ہے وہ ہر کسی کے لیے کھل جاتا ہے، ہر کسی کے لیے کھل جاتا ہے. دنیا داروں کے دروازوں پہ جائے تو کوئی دروازہ کھولے نہ کھولے، مگر یہ ایسا دروازہ ہے جو بھی آ کے کھٹکھٹاتا ہے کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ چلے جاؤ، یہ نہیں کہا جاتا کہ بعد میں آنا، بلکہ جو آ کے نوک کرتا ہے، دستک دیتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے کہ اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ. اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے، اللہ کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے. تو ایک رات کی عبادت حضور نے فرمایا زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. یہ آج سے ہم تہیہ کر لیں، نیت کر لیں کہ ہم نے اس رات کو پانا ہے بحمدہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سال. پچھلی جو کوتاہیاں تھی اللہ رب العزت کو معاف فرمائے. پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ سنن ابن ماجہ، حضور نے فرمایا یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے
جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے جو شخص محروم رہ سکتا ہے، حضور نے آگے جملہ ارشاد فرمایا واقعتاً وہ محروم ہی ہے، وہ اس لائق ہے کہ وہ محروم رہے۔ یہ حضور کی ذات جو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، ہر جن و انس کے لیے رحمت ہے، ہر مسلم غیر مسلم کے لیے رحمت ہے، ہر کافر و مشرک کے لیے رحمت ہے، جو ہر پرندے، ہر جاندار، ہر شجر، ہر حجر، الغرض کل عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وہ رب العالمین اللہ، وہ جس کا رب ہے حضور اس کے لیے رحمت ہے، تو حضور اس کے لیے رحمت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اس ایک رات سے محروم رہا اس نے یوں سمجھے کہ وہ ساری خیر سے محروم رہا، اس نے کوئی خیر پائی نہیں۔ پھر حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، یہ بھی حدیث صحیح، حضور نے فرمایا شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے چرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، اکیلے نہیں آتے، ایک جماعت فرشتوں کی کرتی ہے، فرشتوں کے چرمٹ میں آتے ہیں اور وہ اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو اس رات کو کھڑے یا بیٹھے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یعنی یہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر جس حالت میں بھی وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا فرشتوں کی جماعت اترتی ہے، روح الامین آتے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں اور وہ جماعت کے ساتھ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ جو اس رات کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کرتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ ایک رات، اس میں جملہ بار بار بول رہا ہوں، ایک رات ہے، کیا ہم ایسے بھی نہیں رہے کہ ہم اس ایک رات کو پانے کے لیے کوشش کر لیں، محنت کر لیں، اس ایک رات کے لیے ہم محنت کر لیں، اس ایک رات کے لیے ہم جاگ لیں؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں؟ ادھر حضور کے صدقے اللہ اتنا کرم کرتا ہے کہ ایک رات کے صدقے ہزاروں مہینوں سے زیادہ کی عبادت دیتا ہے، اور ہم اتنے نکمے ہیں، اتنے ہم سست ہو گئے ہیں کہ وہ تو دینا چاہتا ہے اور ہم لینا ہی نہیں چاہتے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ سارا رمضان تم جاگو گے تو پھر ایک رات ہے، اس نے بتا دیا اللہ رب العزت نے حضور کی زبان سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، کہ پورا مہینہ بھی نہیں، آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں بھی ساری راتیں نہیں بلکہ صرف تاک راتیں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ جو تاک راتیں، تو اس نے بتا دیا کہ ان تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے تم پاؤ۔ اسی لیے حضور اعتکاف فرماتے تھے کہ جب اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو پھر ساری راتوں کو پائیں گے، ان میں سے کوئی لیلۃ القدر تو ہوگی۔ تو اس بار آپ لوگ جتنے اس وقت شریک ہیں اس نشست میں، آپ سب اس آخری عشرے میں خلوت نشینی میں اپنے کرو۔ مردوں کو اگر اجازت ملتی ہے مسجد میں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو اپنے گھروں میں خلوت نشینی اختیار کرے اور ہر رات جو تاک رات ہے اس رات کو جاتے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کس انداز میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرا۔ اب ایک اہم بات ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے، میں اس کا جواب دے کے تو پھر آپ کے سوالات کی طرف آنے لگوں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، کہ یہ جو رات ہے اس رات کو اللہ رب العزت نے مخفی کیوں رکھا ہے، یعنی بتایا کیوں نہیں کہ وہ کون سی رات، مخفی کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے، میں اس طرف آنے لگا۔ یعنی باقی دن جو ہیں وہ پتہ ہے کہ کون سے ہیں، عید کے دن کا پتہ ہوتا ہے، ہر دن کا پتہ ہے، تو اس رات کو مخفی رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ کی ایک کتاب ہے روزہ اور اعتکاف، آپ کو نیٹ پہ بھی وہ دستیاب ہوگی، آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں۔ اس کتاب میں آپ اس سوال کا جواب، بڑی خوبصورت کتاب ہے، سوالن جوابن، آپ نے
چند وجوہات لکھی. آپ نے فرمایا اگر لیلۃ القدر کو مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کو عبادت پر اکتفا کر لیا جاتا. یعنی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پھر عبادت کا جو شوق تھا وہ نہ رہتا، پھر لوگ اسی ایک رات کو عبادت کر لیتے اور باقی پھر سستی ہو جاتی. تو اللہ نے پاک راتوں میں اسے مخفی کر دیا تاکہ آپ محنت کریں اور باقی راتوں کو بھی چاہتے. پھر ایک اور وجہ یہ ہے کہ اگر بامر مجبوری کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اسے اس کی بہت تکلیف ہوتی. اگر پتہ ہوتا کہ یہ رات ہے اور وہ کسی وجہ سے اس سے مس ہو جاتی. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ اگر پتہ ہو کہ یہی رات ہے اور کسی وجہ سے اس رات کو عبادت نہ کر سکے تو اس کو تکلیف بھی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس لیے بھی مخفی رکھا تاکہ تم اس صدمے سے بھی بچایا جا سکے، کیونکہ رات بہت بڑی ہے، عبادت اس پہ بہت، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے رات کے اوقات میں جاگنا بے حد محبوب ہے، بہت محبوب ہے. کہ لیلۃ القدر کا تعین اس لیے نہیں فرمایا کہ بندے اس ایک رات کی تلاش میں 5 راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا سکیں، 5 راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منائیں. تو یہ عبادت کا شوق پیدا کر دیتے ہیں تاکہ بندگی کا طاعت کا شوق پیدا ہو. پھر حدیث صحیح ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس رات کی دعا ارشاد کی. حضور نے فرمایا کہ اس رات کی خاص دعا ہے، اس دعا سے اللہ سے معافی مانگو. اور وہ دعا کیا ہے؟ میں بولتا ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جب آپ جماعت میں لوگوں میں جب دعا کریں گے تو پھر انی کی بجائے آپ انا کہیں گے، نون الف. اور اگر آپ اکیلے دعا کرتے ہیں تو پھر انی کہیں گے، پھر اسے واحد کی ضمیر ہے، یعنی پھر انی سے مراد ہوگا صرف میری ذات اور انا سے مراد ہوگا ہم سب کی ذات. تو اگر آپ اکیلے دعا کرتے ہیں تو پھر انی کہیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اگر آپ اور لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کر رہے ہیں تو پھر آپ انی نہیں کہیں گے، پھر آپ کہیں گے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، نون الف ڈال گئے. بس یہ فرق ہے. تو یہ دعا بھی سکھائی ہوئی کہ اس دعا کے ذریعے اللہ سے معافی مانگا کریں. اب میں اس بات کو یہیں پہ روکتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوالات کے جوابات دے سکوں. پھر اللہ نے چاہا تو صدقہ فطر اور زکوٰۃ پہ پھر ہم کسی اگلی نشست میں بات کر لیں گے. تو میں براہ راست آپ کے سوالات کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک کورس بھی چل رہا ہے سفر نور کے نام سے. تو ابھی کچھ اس کی مصروفیت ہے تو میں نے آج 12 بجے تک آپ کو جوائن نہیں کر سکوں گا جو ہمارا پاکستانی وقت ہے. یہاں بھی 11 ہو گئے ہمارے ٹائم کے مطابق. تو میں تقریباً 11:15 آپ سے اجازت لے لوں گا کیونکہ اس کی تیاری کا کچھ معاملہ ہے. تو میں ٹائم نکال کے بس آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تو پھر جو رہ گیا صدقہ فطر یا زکوٰۃ یا اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں اس کو پھر کسی اور دن انشاءاللہ ہم کر لیں گے. ابھی ہم لیلۃ القدر پہ میں نے آج بات کی ہے اور اعتکاف پہ بات کی ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں. اعتکاف کی فضیلت بھی بہت ہے. ایک آدھ بات میں اعتکاف کی فضیلت پہ عرض کر دیتا ہوں کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے. اور تحریک منہاج القرآن میں جو پاکستان میں شہر اعتکاف کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس سال بھی وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، پچھلے سال بھی نہیں ہو سکا تھا، مگر وہ ایک روحانی سلسلہ کہ جہاں ہزاروں لوگ مرد و خواتین الگ الگ ان کا ہے، ہزاروں لوگ آ کر اعتکاف کرتے ہیں حضور شیخ الاسلام کی سنگت میں اور وہ 10 دن وہاں پہ گزارتے ہیں. ان کی روحانی تسکین، ان کو نالج علم جو دیا جاتا ہے ان 10 دنوں میں. تو اعتکاف جو ہے آقا اسلام خود بہت پسند فرماتے ہیں اور حضور اپنی پوری حیات طیبہ میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے ہیں. ہمیشہ حضور کی عادت مبارکہ کہ آقا اسلام ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور پہلے حضور 10 دن کا اعتکاف فرماتے، پھر جب حضور کا آخری سال تھا
اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا، تو حضور نے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا، پورے مہینے، یعنی اعتکاف کے ساتھ کتنی محبت تھی حضور کی۔ باقی ہر سال 10 دن کا اعتکاف ہوتا آخری عشرے کا، مگر جب آخری مہینہ آیا حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا تو حضور نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کی فضیلت میں ایک آدھ بات صرف عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معتکف کے بارے میں، جو اعتکاف کرتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا، معتکف گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے کی مثل پوری پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، کتنے دن کا؟ ایک، ابھی 10 دن کی بات نہیں ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ 3 خندقیں، یعنی جس نے صرف ایک دن کا اعتکاف کیا۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر، اعتکاف کا مطلب ہے نا خود کو دنیا سے کاٹ کر اللہ کی حضور خود کو پیش کر دینا۔ فرمایا جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اور آپ یہ سنیں کہ خندق سے کیا مراد ہے۔ فرمایا اور خندق جو ہے اس کی کتنی لینتھ ہے، کتنی لمبائی چوڑائی ہے؟ فرمایا ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ یعنی ہماری سمجھ میں تو مشرق اور مغرب ہی آنا تھا نا، اس سے زیادہ ہم کیا سوچ سکتے تھے؟ فرمایا جو ایک دن کا اعتکاف کرے اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ 3 خندقوں کا فاصلہ کرتا ہے، اور ہر ایک خندق جو ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا فاصلہ بنتا ہے، ایک خندق اس سے بھی زیادہ فاصلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا فاصلہ ہے جہنم کے درمیان کہ اللہ اس بندے سے جہنم کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا۔ یہ ایک دن کے اعتکاف کی بات ہے، صرف ایک دن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے مراد یہ ان کا نام بھی علی، اس سے مراد مولا علی شریف تعالی۔ امام زین العابدین روایت کرتے ہیں، یعنی جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین، آپ نے روایت کی اپنے والد گرامی سے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ یعنی حج بھی ایک نہیں 2، عمرہ بھی ایک نہیں 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے جس شخص نے ایک اعتکاف کیا 10 دن۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کس قدر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جتنے آپ کے میکسیمم سوالات ہیں میں ان کے جواب دے دوں، پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس میں کریں گے۔ سوال سب سے پہلے آیا ہے کہ اعتکاف شروع کرنے سے لے کر اختتام تک کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑا کمپریہنسو سوال ہے، یعنی کون سا عمل ہے جو اعتکاف میں کیا جا سکتا ہے اور کون سا عمل ہے جو اعتکاف میں نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو ایک اصول دیتا ہوں، اس اصول کے مطابق آپ کو ساری چیزوں کا جواب مل جائے کہ کون سا عمل ہے جو کیا جا سکتا ہے اور کون سا نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے سب سے پہلے تو روزہ شرط، روزے کے بغیر اعتکاف، جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ پہلی بات روزہ رکھنا شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص نے
کوئی ایک روزہ چھوڑا دوران اعتکاف تو اس کا اعتکاف نہیں رہے. اعتکاف کے لیے روزہ شرط. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ اعتکاف میں ہر طرح کا عمل ناجائز ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے لیے آپ مسجد میں بیٹھے یا گھر میں کوئی جگہ منتخب کر لیں, خواتین ہماری, تو مرد تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا, تو وہ جو جگہ منتخب کر لی گئی اس جگہ تو اب اتنا حصہ اس کے لیے اعتکاف کا بن گیا. اب اس سے باہر بغیر عذر شرعی کے نہیں نکلا جا سکتا کسی بھی کام کے لیے, حتیٰ کہ جنازے میں شامل نہیں ہوا جا سکتا. معتکف جو ہے وہ اپنی اعتکاف گاہ سے نکل کر اگر کسی جنازے میں جانا چاہے تو نہیں جا سکتا, اور وہ کسی بھی کام کے لیے سوائے عذر شرعی. اور عذر شرعی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ظاہر ہے اس نے واش روم جانا ہے, وہ جا سکتا ہے, واش روم کے لیے جا سکتا ہے. پھر وہ اگر اس کا کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے گھر پہ تو اس کو کھانا لا کے دے, تو اجازت ہے کہ وہ خود کھانا گھر سے لے آئے, مگر کسی سے بات نہ کرے, نہ راستے میں نہ گھر جا کر. ایسے نہ ہو کہ وہ گھر جا کے گپ شپ شروع کر دے. گھر سے مسجد سے کھانا لینے آیا تھا, کوئی گھر میں نہیں تھا کھانا لے جانے والا, تو کھانا لینے آیا تھا اور گھر میں آ کے اس نے گپ شپ شروع کر دی. نہیں, ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا. یہ اس کے لیے ہے جس کا کوئی ہے نہیں کہ وہ اسے کھانا پہنچا کے آئے, اس کے لیے. ورنہ کھانے کی بھی اجازت نہیں, کھانا لینے آنے کی بھی اجازت نہیں, لیکن اس کے لیے کہ جس کا کوئی ہے نہیں کہ وہ اس کو کھانا پہنچا سکے. اسی طرح وہ عورت, یہ سوال ہے آپ کو, میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے کھانا پکانا ہی خود ہوتا ہے, یعنی کوئی پکانے والا بھی نہیں ہے, تو کیا وہ اعتکاف نہیں کریں گی؟ بالکل کر سکتی ہیں, کیوں نہیں کریں گی؟ اعتکاف کریں گی. ان کا عذر یہ ہے کہ وہ کھانا پکانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہیں, وہاں پہ بھی کلام نہیں کریں گی, کسی سے بات چیت نہیں کریں گی, کھانا بنائیں گی اپنی ضرورت کا بنا کے, تو وہ کھانا کھائیں گی بھی وہاں پر نہیں, کھانا لے کر اپنی اعتکاف گاہ میں اپنے حجرے میں آ جائیں گی اور وہیں پہ کھانا کھائیں گی. یعنی پکانے کے لیے باہر چلی جائیں گی, لیکن وہاں کھائیں گی نہیں, کھائیں گی پھر اپنی اعتکاف گاہ میں ہی آ کر, تو پکا سکتی ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس کے علاوہ اسے ایک قدم بھی مسجد سے باہر رکھنے کی اجازت نہیں, حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور نے اپنے بال مبارک, زلف مبارک, ان کو اگر دھونا بھی ہوتا تو حضور اس کے لیے میں مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے, آپ مسجد کے اندر بیٹھتے, اپنا سر انور باہر کی طرف نکالتے, اور میں باہر بیٹھ کر حضور کا سر مبارک دھویا کرتی تھی. یعنی حضور کی زلفیں آپ فرماتی میں دھویا کرتی. حضور مسجد کے اندر بیٹھتے اور اپنا سر مبارک باہر کی طرف نکالتے, میں آگے برتن رکھ کے تو حضور کی زلفوں کو دھوتی تھی. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہی ہیں. تو یہ یوں سمجھے کہ اجازت نہیں ہے کہ بغیر کسی عذر کے ہم مسجد سے باہر نکلیں, سوائے قضائے حاجت کے واش روم جانا ہے یا کھانا لینے جانا ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو, اگر کوئی ہے تو پھر بھی اجازت نہیں ہے, تو اندر ہی رہیں گے. کسی سے ہاں کلام کیا جا سکتا اندر رہ, باہر نکل کے نہیں. اگر مسجد سے باہر نکل کسی سے کلام کیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا. اندر رہ کے کر سکتے ہیں, آپ نے کسی کو کوئی بات بتانی ہے بتا سکتے ہیں, کسی سے کچھ پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں, گھر والوں سے کوئی مشورہ, کوئی انہیں بات, اپنی زوجہ, اپنے بہن بھائی, اپنے والدین, ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, یہ پابندی نہیں. لیکن اندر رہ کے, باہر نکل کے, مسجد سے قدم باہر رکھ کے بات کریں گے تو پھر اعتکاف نہیں رہے گا, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور یاد رکھیں جب اعتکاف ٹوٹتا ہے تو اس کا جو کفارہ ہے وہ واجب ہو جاتا ہے, یہ جو قضا ہے. مطلب پہلے اعتکاف سنت تھا, واجب نہیں. جب پہلے خود بیٹھے تھے تو وہ سنت تھا, لیکن اگر توڑ دیا تو اب وہ واجب ہو. اب اگلے سال اعتکاف کرنا واجب ہے اگر اس نے توڑا. ویسے سنت تھا,
ویسے ہمارے لیے اعتکاف سنت ہے، ہم نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اعتکاف بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کسی ایسے عذر کی وجہ سے اعتکاف کو توڑا کہ جو اعتکاف میں مانے تھا تو اس سے اعتکاف ٹوٹا، تو اب اعتکاف کرنا واجب ہو گیا اگلے سال۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف تو بغیر ضرورت کے آپ باہر بیٹھ کے، ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے نور چہرے پہ دکھانا ہے، وہ صابن مل مل کے چہرہ دھوتے ہیں، پھر طرح طرح کی کریمیں رکھی ہوتی ہیں وہ بھی لگاتے ہیں تاکہ نکلے جب تو لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو نور آ گیا چہرے پہ۔ تو وہ نور اس طرح کا نہیں ہو، نور عبادت کا ہونا چاہیے۔ تو یعنی وضو کے لیے بھی باہر جب نکلیں گے اپنی اعتکاف گاہ سے تو صرف وضو ہی کر کے وہاں پہ مل مل کے صابن نہ لگاتے رہے، وہ بھی ایکسٹرا ہوگا، باہر ایکسٹرا نہیں بیٹھ سکتے، یعنی مسجد سے باہر یا اپنی اعتکاف گاہ سے باہر اتنی دیر نہیں بیٹھنے کی اجازت۔ تو یہ آپ کے جو سوالات ہیں۔ پھر آپ کا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد اعتکاف کے لیے بیٹھے تو نیت کیا کرے؟ اچھا سوال ہے آپ کا یہ۔ نیت سمپل ہے، مرد اور عورت دونوں نیت سمپل ہے۔ آپ نے اعتکاف بیٹھنا کب ہے؟ آپ نے بیٹھنا ہے 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے، یعنی 21ویں شروع ہو رہی ہے اور 20 مکمل ہو گئے، 20 روزے مکمل ہو گئے اور آگے 21ویں رات شروع ہو رہی ہے، تو ہم نے 20واں جو روزہ ہے اس کی افطاری سے پہلے اپنے اعتکاف گاہ میں چلے جانا، افطاری وہاں بیٹھ کر کرنی، 20ویں افطاری، 20 پورے ہو گئے تو پھر جو 21واں ہے ہمارا روزہ وہ اعتکاف گاہ کے اندر ہوگا۔ سمجھ آ گئی آپ کو یقیناً؟ یہ ایک سوال ہے کہ میں ابھی سمجھ نہیں سکا، یہ ابھی آخر میں کسی نے پوچھا ہے، یہ غالباً پوچھا ہے کسی نے کہ میرا سوال ہے کہ نماز چھوڑنے پر عذاب ہے، پھر بھی بلے شاہ نے ایسا کیوں کہا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی پھر بھی مجھے اللہ نے بخش دیا؟ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صوفیاء کی طرف کچھ باتیں بلا وجہ منسوخ کی گئی۔ صوفیاء کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے بات کریں، وہ جب کوئی شعر یا اس طرح کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اس سے مراد نماز کا ترک کرنا یا نماز کی اہمیت کو کم کرنا نہیں۔ نماز کسی کو خود سارے کائنات میں نماز نہیں چھوڑی، جن کی شریعت ہے انہوں نے بھی آخری ایام تک نماز نہیں چھوڑی۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور جب آخری ایام حضور کی بیماری کے ایام تھے تو آقا علیہ السلام ان دنوں میں بھی سیدنا صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور حضور بڑی ایمان افروز ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا نماز پڑھانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی فی الناس، ابو بکر کو کہا جائے کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کیا کہا میرے بابا جان تو بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کسی اور کو کہیں۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی کہ آقا آپ سید فاروق اعظم کو کہے کہ وہ آپ کی جگہ پہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری جگہ پر ابو بکر ہی کھڑے، تو آپ کھڑے تھے نماز پڑھا رہے تھے، تو روایت ہے کہ حضور خود پھر نماز میں شریک ہونے کے لیے حضور نے جب پردہ ہٹایا تو پردہ ہٹنے کی دیر تھی کہ سیدنا صدیق اکبر سمیت پورے جو پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے سب کے چہرے خانہ کعبہ سے پھر کر حضور کی طرف ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا اور حضور کی طرف رخ کر لیا، تو آقا علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر اپنی نماز کو مکمل کر۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ٹوٹ گئی کہ تم نے قبلہ سے رخ پھیر لیا، حالانکہ قبلہ سے رخ پھرے تو نماز ٹوٹتی ہے مگر یہاں نہیں ٹوٹی، بقول اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔
आला हजरत फरमाते हैं कि काबा तो देख चुके, यानी हाजी आओ, तुम हज करके आए हो मक्का मुकरमा से और काबा देख के आए हो, काबा की जियारत करके आए हो, और बड़े अजर की बात है खाना काबा की जियारत करना, खाना काबा को देखना, मगर आओ अब काबे का काबा देखो, यानी हुजूर को देखो कि हुजूर उस काबे का भी काबा है, हुजूर उस काबा को काबा बनाने वाले। हुजूर ने फरमाया नमाज मुकम्मल करो, खुद पीछे जाके सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दाएं तरफ हुजूर तशरीफ फरमा हुए और बैठ गए, और नमाज फिर भी पढ़ी। तो नमाज किसी को भी माफ नहीं, वही भी हो। तो अगर सूफिया इस तरह से बात करते हैं तो हिकमत होती है, वो किसी हिकमत के तहत वो बात करते हैं, वो उस अमल की नफी नहीं करते। चले खैर, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। फिर आपका सवाल है कि क्या शोहर से एक सवाल है कि अगर औरत ने एतिकाफ करना है और क्या वो अपने शोहर से पूछ के करेगी, क्या पूछे बगैर एतिकाफ नहीं कर सकती? मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके सवाल को। देखिए, कुछ हुकूक हैं औरत के शोहर पर और शोहर के बीवी पर, दोनों के एक दूसरे पर हकूक। अब ये जो ऐसा मामला है औरत के लिए एतिकाफ करने का, उसने 10 दिन के लिए अपने शोहर से अलग होना है, जाहिर सी बात है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी छोड़ना है, और 10 दिन के लिए खुद को अलग अलग होकर बिठाना है। तो इस मामले में शरीयत लाजिम तो नहीं करती, मगर फुकहा कहते हैं कि औरत को पूछना चाहिए, पहले अपने शोहर से पूछ लेना चाहिए कि वो भाई मैं बैठना चाहती हूँ, तो क्या तुम क्या कहते हो, मैं बैठ जाऊं? और शोहर को भी चाहिए कि वो इजाजत दे, शोहर को भी चाहिए कि वो इजाजत दे। लेकिन अगर कोई उज़्र शरई है और वो पेश करता है, तो वो कहता है कि ना बैठो, कोई मसला ऐसा कि जो शरअन है, गैर शरई नहीं, तो फिर औरत को चाहिए कि वो ना एतिकाफ करे। वो अगर एतिकाफ नहीं करती और अपने शोहर की इत्तिबा करती है और छोड़ देती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपने शोहर की इत्तिबा में उस एतिकाफ को तर्क करने पर भी उसे एतिकाफ का सवाब देगा, उसे एतिकाफ का सवाब मिल जाएगा। लेकिन बगैर उज़र के शोहर अगर रोके, तो फिर ये उसकी ज्यादती होगी, ये उसकी तरफ से ज्यादती होगी। हाँ, कोई शरई उज़र है उसके पास, वो कहता है कि भाई ये वजह है, मैं चाहता हूँ कि तुम ना बैठो, तो फिर औरत को मान लेनी चाहिए बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इस बात पर भी एतिकाफ का सवाब अता फरमाए। बात समझ आ गई आपको? तो पूछना चाहिए, इजाजत लेनी चाहिए, और शोहर को भी इजाजत देनी चाहिए। आगे फिर आपका सवाल है मुस्तहब और मुबाह में क्या फर्क है? माशाल्लाह, आप लोगों के सवाल बड़े टेक्निकली बहुत जबरदस्त है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके सवाल देख। पता चल रहा है कि कोई आम लोग नहीं है, आपके सवाल अच्छे हैं। मुस्तहब और मुबाह में क्या फर्क है, ये आपने पूछा है, इनकी तारीफें कर देता हूँ। मुस्तहब कहते हैं, मुस्तहब कहते हैं उस अमल को कि जो जिसके करने पर सवाब मिलता है, और मुबाह उस अमल को कहते हैं कि जो जायज है मगर वो करे तो सवाब नहीं है, उस पर करे तो सवाब नहीं है। मुस्तहब और मुबाह में फर्क ये है, मुस्तहब के करने से सवाब मिलता है और छोड़ने से गुनाह नहीं होता। मुस्तहब का माना है अच्छा अमल, इस्तेहबाब, पसंदीदा अमल। ये ऐसा अमल कि जो पसंदीदा है, अच्छा है, करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। और मुबाह उस अमल को कहते हैं कि जो करे तो सवाब नहीं है, ना करे तो गुनाह कोई नहीं है। करने ना करने से सवाब और गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं मुबाह में। मुबाह का मतलब है जायज है, भाई जायज है। जैसे अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे फुटबॉल खेलना मुबाह है ना, जायज है, खेल सकते हैं फुटबॉल खेलना, कोई भी गेम, क्रिकेट खेलना जायज है, खेल सकते हैं। लेकिन
اگر چھوڑ دیں آپ کرکٹ کھیلے تو ثواب نہیں ہے، چھوڑے تو گناہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ درمیان میں حضور شیخ الاسلام کا خطاب چل رہا ہے، یہ مجھے بھی آواز آ رہی ہے، یہ بتائیے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ درمیان میں جو آواز آ رہی ہے خطاب کی، یہ پلیز مجھے بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی یہاں تو سب کے مائک میوٹ ہے، پتہ نہیں ہم آپ کو میں سے نہیں کوئی آ رہی ہے پلیز آواز۔ بتائے، میں اس طرح بات نہیں کر سکوں گا کیونکہ حضور شیخ الاسلام کے نہیں خطاب کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ یہاں پر نہیں آ رہی ہے ہمیں۔ ہماری بہن فائقہ صدیقی ہیں اس وقت؟ جی جی میں ہی بات کر رہی ہوں، ہم کو نہیں آ رہی ہے خطاب کی آواز، ہم کو صرف آپ ہی کی آواز آ رہی ہے۔ چلے میں ایک سوال کا جواب دے کے پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ مجھے خطاب کی آواز سنائی دے رہی ہے، آپ کو بھی یقیناً آواز آ رہی ہوگی۔ مستحب اور مباح کا فرق میں نے عرض کر دیا کہ مستحب کرنے سے ثواب ہوتا ہے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، اور مباح اس کو کہتے ہیں کریں تو کوئی ثواب نہیں، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، دونوں طرف ہے۔ جیسے فٹ بال کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، اس طرح کے سارے عمل مباح تو ہیں لیکن کھیلنے سے کوئی ثواب بھی نہیں ملتا، لیکن مستحب عمل وہ ہے کرنے سے ثواب ملتا ہے، جو پسندیدہ عمل ہے، اچھا عمل۔ پھر کسی نے سوال پوچھا کہ کیا سید یا سیدہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سید جو ہے، سید، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی خونی رشتوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی، یہ یاد رکھیں۔ جو خونی رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، لیکن اگر وہ حقدار ہیں تو آپ ان کو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کو ویسے ان کی خدمت کریں گے۔ یہ لازمی نہیں کہ آپ ان کو زکوٰۃ ہی دیں، آپ ان کو ویسے اپنے خونی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، دو چیزیں، عمر میں اور رزق میں اضافہ ہو، تو حضور نے فرمایا اس شخص کے لیے کہ جو اپنی عمر میں اور رزق میں اضافہ چاہتا ہے وہ اپنے خونی رشتوں پر خرچ کرے۔ تو اپنے خونی رشتوں پر خرچ کرنے سے اس کے رزق میں بھی برکت آتی ہے، اس کی عمر میں بھی برکت آتی ہے، دونوں چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ ان کو زکوٰۃ نہ دیں، لیکن ان کو جو ہے آپ ویسے ان کی خدمت کریں۔ اب ایک سوال نیچے آیا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ بہن ہو، تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ میں اب اس کا جواب، بڑا زبردست سوال آپ نے کیا اور بڑے موقع پہ کیا، مجھے آپ کے سوالات سے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں، ہے تو وہ آپ کی بہن، اور بہن کو وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر اس کی شادی ہو گئی، وہ اگلے گھر چلے گئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں اور زکوٰۃ کی حقدار ہے، وہ اس اہل ہے کہ اسے زکوٰۃ دی جائے، اور وہ جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے ان میں وہ آتی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بہن کو نہیں دیں گے بلکہ وہی پیسہ اس کے گھر میں اس کے جو شوہر ہے اس کو دے دیں گے، پہنچے گا تو اسی تک، لیکن آپ اس کے شوہر کے ذریعے سے پہنچائیں گے تاکہ وہ شوہر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر سکے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن خونی رشتوں پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ حرمت کی وجہ سے ہے، یہ ان کی حرمت ہے کہ وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین ہیں، تو آپ ان پہ زکوٰۃ کیوں دیں بھائی؟ آپ ان کو ویسے دیں، وہ آپ کے ان کا حق ہے آپ پر، تو آپ ان کو ویسے دیں۔ اس لیے جو ہے کہ زکوٰۃ نہ دی جائے، یہ ان کی حرمت کی وجہ سے ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ کس وجہ سے بولیے؟ حرمت، کیونکہ کوئی بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین ہیں، تو ان کی حرمت ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ نہ دیں۔
پھر سوال ہے کہ اگر بہن کا شوہر سید ہو تو وہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ سید پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، سید پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ خود منع ہے، یہ شریعت میں منع ہے۔ تو سید کی بھی آپ اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ سے ہٹ کے کریں، صرف زکوٰۃ سے نہ کریں۔ باقی جو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، جس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہے اس کا مطلب اس کے پاس مال ہے نا، تو تبھی تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ تو وہ صرف زکوٰۃ ہی کیوں وہ لے کے کیوں بیٹھا ہے، اور مال میں سے کیوں نہیں دیتا؟ اس کے پاس جس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس کے پاس مال ہے تو تبھی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ پھر ایک بڑا اچھا سوال ہے آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہوا کہ یہ جو درمیانی طبقہ ہے آج کل ہمارے ہاں، وہ کنفیوژن میں رہتے ہیں، خاص طور پہ مڈل کلاس جو ہے کہ بھائی زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں ہوئی۔ تو ویسے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ایک نشست الگ سے رکھیں، عشر پہ، یہ جو عشر ہے اس پہ، پھر صدقہ فطر پہ، اور پھر زکوٰۃ پہ ایک پوری نشست الگ سے کسی دن رکھ لیں۔ آپ جس دن کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن ابھی جو کہ ٹائم شارٹ ہے میں سارے سوالات کے جواب دے نہیں پاؤں گا۔ ابھی اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو درمیانی طبقہ ہے، درمیانی طبقہ، وہ کنفیوژن میں رہتا ہے کہ بھی ہم پہ زکوٰۃ ہوئی ہے واجب نہیں ہوئی، اور یہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں یہی مسئلہ ہے جو آپ لوگوں نے پوچھا ہے۔ اس کی سمپل سی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اس شخص پر لازم ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے 52 تولے چاندی، 52 تولے چاندی یا سونا جو ہے اس کا جو نصاب ہے، اگر اتنے پیسے اس شخص کے پاس ہوں، اتنے پیسے اس کے پاس پر ہوں، یا سونے اور چاندی کی شکل میں ہوں یا ویسے رقم ہو جس پر ایک پورا سال گزر جائے، سال گزرنا ضروری ہے کہ وہ ایکسٹرا اماؤنٹ پڑی تھی کہ اس پہ پورا سال گزر گیا، اس سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ پھر میں کہہ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے تو میں اس کو ڈیٹیل میں آپ کو جو مصارف ہیں اس نشست میں وہ پورے مصارف بتا کے تو پھر اس کا جواب دوں گا۔ ابھی میں نے شارٹلی اس کا جواب دیا ہے۔ عشر کا آپ میں سے کسی نے پوچھا، عشر یہ ہے کہ عشر کہتے ہیں کہ جو ہماری فصل، جو زرعی زمین ہے، وہاں سے جو فصل آتی ہے اس فصل پر اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی زکوٰۃ رکھی ہے جسے عشر کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر بارانی زمین ہو، یعنی وہ زمین جس کو آپ نے پانی آپ نے نہیں لگایا اور قدرتی پانی سے تیار ہوئی، وہ یہ ہے کہ 20واں حصہ نہیں 10واں حصہ، جو وہ زمین جس پہ آپ نے خود پانی وغیرہ نہیں لگایا، وہ قدرتی پانی سے تیار ہوئی فصل، اس فصل کے لیے ہے کہ وہ فصل آپ اس کا 10واں حصہ، یعنی آپ جتنی آپ کے پاس فصل آئی ہے، وہ گندم ہے، وہ چاول ہے، وہ کوئی بھی فصل ہے، اس کے 10 حصے کریں گے، اور اس 10 میں سے 10واں حصہ جو ہے وہ عشر نکال کر دیں گے۔ یہ بھی اس کی زکوٰۃ ہے، فصل کی زکوٰۃ ہے، اور یہ بھی وہیں پہ لگتی ہے جہاں زکوٰۃ لگتی ہے۔ اس کا بھی سیم پیٹرن ہے، جہاں جہاں زکوٰۃ لگتی ہے وہیں پہ عشر لگتا ہے۔ عشر کا معنی 10 عشر سے بنا ہے، اور اگر وہ زمین جس پہ پانی وغیرہ لگایا گیا اور خرچہ ہوا اس پہ، اس کا 10واں نہیں، اس کا 20واں حصہ ہوگا۔ کتنا حصہ ہوگا؟ 20واں، یعنی 20 حصے کریں گے تو اس کا جو 20واں ہے وہ زکوٰۃ نکال کے تو ہم لوگوں کو دیں گے، خرچ کریں گے۔ تو یہ جو زمین ہے اس کی جو فصل ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ عشر کیا ہوتا ہے، تو یہ ہوتی یہ بھی زکوٰۃ ہے، مگر اس کی شکل یہ ہے کہ اس پہ سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اس پہ صرف یہ ہے کہ جب فصل تیار ہوئی، تیار ہو کے گھر آئی، اس میں سے آپ نے لوگوں پہ خرچ کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات؟
اب میں آخری سوال کا جواب دینے لگا ہوں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے جانا ہے، مصروفیت ہے، تو لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو پورا کنسیپٹ ہے زکوٰۃ کا، عشر کا، صدقہ فطر کا، اس پہ آپ کسی دن الگ سے نشست کر لیں تو ڈیٹیل سے پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ تو آخری سوال کا جواب میں آپ کو دے کے تو پھر میں بات ختم کرنے لگا۔ سوال آپ نے پوچھا ہے کہ اگر ہم کسی کو مستحق شخص کو زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ مستحب ہے زکوٰۃ کا، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دیں جو مصارف زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آتا، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ سوال یہ بھی اچھا ہے آپ کا کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ زکوٰۃ کا اہل ہے، اور آپ اس کو دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں آتا، اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو پھر کیا مسئلہ ہے، زکوٰۃ ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے، جب آپ نے ادا کی تھی تو اس وقت آپ یہی سمجھ کے دے رہے تھے نا کہ یہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو جب آپ یہ سمجھ کے دے رہے تھے اس وجہ سے آپ کی طرف سے زکوٰۃ ہو گئی، آپ کی طرف سے زکوٰۃ ہو گئی، لیکن بعد آپ دینے سے پہلے تحقیق کر کے دیا کریں۔ اب اس طرح زکوٰۃ کسی کو نہ دیں بغیر تحقیق کے بعد زکوٰۃ دینی چاہیے۔ چلیں، امید ہے آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے بعد میں کہ جس شخص کو میں نے زکوٰۃ دی ہے وہ مصارف نہیں تھا، وہ اہل نہیں تھا، تو آپ اس سے جھگڑا تو نہیں کریں گے نا بھی مال واپس کرو، اب آپ کی طرف سے ادا ہو گئی۔ اگر آپ کے پاس فراوانی ہے مال کی تو آپ دوبارہ دے دیں، نہیں بھی دیں گے تو زکوٰۃ آپ کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن دینے سے پہلے تحقیق کر کے دیا، اپنے عزیز و اقربا میں دیکھا کر۔ پھر آپ کا سوال ابھی اینڈ پہ آیا ہے کہ اگر کیا صرف سونے چاندی پہ ہی ہوتی ہے یا ہیرے جواہرات ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ یہ جو سونا چاندی ہے نا، یہ چونکہ پہلے دور میں مال آج بھی سونا اور چاندی ہی ہے، اس وقت ہوتا ہی یہ تھا۔ روپیہ جو ہے یہ اصل زر نہیں ہے، یہ جو آج کرنسی استعمال ہم کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس پہ ڈیٹیل بات ابھی ہو نہیں سکے گی، لیکن چلے آپ نے پوچھا ہے تو میں جواب دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ہیرے جواہرات پڑے ہیں، نقدی رقم پڑی ہے، تو اگر اس کی مالیت سونے اور چاندی کے نصاب کے مطابق ہے، اتنی رقم بنتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر ایک سال گزر گیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صرف سونا اور چاندی لازم نہیں ہے، اتنی رقم بھی پڑی ہوئی ہو تو پھر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ چلیں، میں اجازت چاہوں گا ابھی اس دعا کے ساتھ، دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں چاہوں گا کہ 1 منٹ میں ابھی جب دعا کر لوں تو اس کے بعد آپ میں سے کوئی بتا دے اگر مجھے کہ کووڈ کی سچویشن کیا ہے اس وقت انڈیا میں، کیونکہ جو میڈیا کے ذریعے خبریں آ رہی ہیں وہ تو خطرناک ہیں۔ آپ لوگ وہاں رہ رہے ہیں، آپ بتائیں گے تو زیادہ آپ اچھی طریقے سے بتا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی وباؤں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے پورے خاندان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں پہ، آپ کے والدین پہ، آپ کے بہن بھائیوں پہ اپنا کرم فرمائے، اللہ رب العزت پوری انسانیت کی خیر فرمائے، تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، ہر کسی کو اپنی پناہ میں رکھے، ہر کسی پر اپنا کرم فرمائے، اور ہم سب گناہگار ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنے، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے سے تعلق رکھنے والے جتنے اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے،
میرے ذہن سے نام نکل گیا بھائی کا کہ جن کا پچھلے دنوں ان کے فیملی میں سے کسی کا وصال ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. آپ سلامت رہیں, جہاں بھی رہیں آباد رہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد. پرویز بھائی ابھی نام بتایا, پرویز بھائی, تو اللہ کریم ان پہ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے محفوظ. پرویز بھائی آج ہمارے ساتھ میٹنگ میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ابھی آپ میں سے کوئی کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے تو پرویز بھائی اس کا جواب دیں گے. کوئی کچھ سوال باقی ہیں اگر تو بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی. یہ عشر صرف یہ جو ایگریکلچر کا بزنس رہتا ہے یا جو ایگریکلچر کرتے ہیں کھیتی باڑی, اس کے اوپر عشر ادا کرنا ہے. یہ سونا چاندی پہ اپلیکیبل نہیں ہے عشر, یہ صرف کھیتی باڑی کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے. اور جو تمام جو نکلیں گا آؤٹ پٹ جو آئے گا ایگریکلچر کا, اس کا پورا حصہ بنا کر اس کے 10 حصے یا پھر 20 حصے کر کے ایک حصہ یا 2 حصے دینا ہوگا. جی. زمین کا نہیں ہے, سال میں جتنی بار بھی آپ ایگریکلچر اس میں پروڈیوس کریں گے, جو بھی ہے کھیتی باڑی, کتنے بار ہوں گا اتنے بار پہ آپ کو ادا کرنا رہے گا. اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. اور یہ صرف مالک کے اوپر نہیں, اگر مالک کو بھی اس کے اندر پارٹنرشپ ہے اور جو کام کر رہا ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی ہے حصے, تو دونوں الگ الگ ادا کریں گے. کوئی ایک کرنے سے ادا نہیں ہوتا, دونوں کو الگ الگ ادا کرنا پڑے گا. جی ہاں. عشر زمین پر نہیں, جو بھی آؤٹ پٹ آئے گا ایگریکلچر کا, کھیتی باڑی کا, جیسے مثال کے طور پہ گندم, چاول وغیرہ جو بھی اپن کھیتی میں ڈالیں گے, اس کا پورا جو آؤٹ پٹ آئے گا وہ ٹوٹل اس کے اوپر ہی آئے گا. سال میں کتنے بار بھی رکھو. کوئی اور کوشچن ہے یا ہم اختتام کی طرف آگے بڑھیں؟ چلیے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ.
چلیے ہمارے ایک نانے خاری خیرات کرنا چاہتے تھے، انہیں موقع دیا جائے. جی جی دے دیں گے. جی پلیز. چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن مع العسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. جی چلیے کلوز کریں گے. ایک سوال آیا ہے، اگر ہندو اپنی سرزمین پر شہید ہوتے ہیں تو ان کو جنت نصیب ہوگی یا نہیں؟ یہ کوئی پوچھنا چاہ رہے تھے. یہاں سب سے پہلے یہ بتا دینا رہے گا کہ جنت صرف مومنوں کے لیے ہے. جی اگر وہ اپنی شہادت سے پہلے کلمہ پڑھ لے تب اللہ کے رحم و کرم سے اسے جنت مل سکتی ہے. جو کلمہ نہ پڑھے، جو مومن کی موت نہ ہو، انہیں جنت نہیں. کافر کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں، جو بھی ہے اس کو جنت سے یہاں پہ ہی ہے دنیا میں. اگر اس کی خوش قسمتی اگر ہو گئی، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ جنت میں ملے گی. جی چلیے سلام کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. جی آپ اسٹوڈینٹس میں سے کوئی سلام پڑھنا چاہیں گے یا ہم اپنے ننے ثنا خاں کو ہی کہیں؟ آج ہمارے ساتھ بچے جڑے ہیں جن میں سے ایک ہمارے کورس میں بھی ہے، جو نعت پڑھے ہیں. وہ بچی ہمارا کورس بھی کر رہی ہے ماشاء اللہ. زوہا آفرین. چلیے اگر کوئی اور نہ ہے تو ہم زوہا سے ہی کہیں گے، وہی سلام سے اختتام کر دیں. اس میٹنگ کے بعد ٹیسٹ کا لنک شیئر کیا جائے گا. آپ سب کو یاد ہوگا یہ تو. آج ٹیسٹ بھی ہے، پارٹ بی کا ٹیسٹ. زوہا آفرین، آپ سلام کے 2 اشعار پیش کیجیے. یہ سلام زوہا آفرین نہیں بلکہ مدیہ فاطمہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، آنسیوں کے لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، عرش اعظم پر تم ہی ہو، خلق کے رہبر تم ہی ہو، ساقی کوثر تم ہی ہو، شافی ہے محشر تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آمین۔ چلیے انشاءاللہ بہت جلد شیئر ہوگا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ، اور آپ سب کے ہم بےحد مشکور ہیں جو آپ اتنا انٹرسٹ دکھا رہے ہیں اور اتنے اچھے سے یہ کورس کمپلیٹ کیے ہیں۔ سچ میں ہمیں دل سے بے حد خوشی ہوئی ہے اس چیز کو دیکھ کر۔ سب نے پوری محنت کی ہے اور بہت اچھے سے کورس کیا ہے، حالانکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے پرابلمس ہوئے ہیں اس کورس کے دوران، ہیلتھ ایشوز آئے ہیں، لیکن سب نے اپنی پوری میکسیمم کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں، آمین۔ ابھی اجازت چاہیں گے؟ اللہ حافظ۔